اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ قال اللہ سبحانہ تعالی فی کتابہ المحکم وبیانہ المتقن وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع سخن اسلام میں فلسفہ دعا ہے۔ دعا انسان کی نظریاتی اور عقائدی زندگی کی عکاس ہوتی ہے۔ دعا کی حقیقت کیا ہے؟ دعا عبد اور معبود کے درمیان راز و نیاز اور اپنے پروردگار سے حاجات کا طلب کرنے کا نام دعا ہے۔ دعا انسان کے نظریہ اور عقیدہ کی حدود کی تعیین کرتی ہے کہ انسان مومن ہے یا مشرک۔ ختم رسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الدعاء عمود الدین، دعا دین کا ستون ہے۔ یعنی انسان کی اس مختصر سی کائنات میں اگر اسلام کی عمارت استوار ہے، عمارت اگر باقی ہے تو اس کی دلیل دعا ہے، کیونکہ دعا اس قدر اہم ہے کہ دعا مانگنے والے کا نظریہ اور عقیدہ اس کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے، اس کے انداز تخاطب سے معلوم ہوتا ہے، اس کے انداز اسلوب سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مومن ہے یا مشرک ہے۔ اسی لیے معصومین نے انسان کو جو تعلیم دی ہے دعا کی، اس کے الفاظ بھی معین کیے ہیں۔ جب اپنے خالق سے دعا مانگو، اللہم کے الفاظ ہیں، یا ربنا کے کلمات ہیں، یا ربی کے کلمات ہیں، یا من کے کلمات ہیں۔ گویا کہ خالق کائنات کو جب پکارا جا رہا ہے تو اس کے اوصاف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور جب ہم قرآن کریم میں انبیاء کے ادعیہ کو دیکھتے ہیں، انبیاء کی دعاؤں کو دیکھتے ہیں، یا تو اس میں کلمات ربنا کے ملتے ہیں، یا اللہم کے کلمات ہیں ان کی ادعیہ میں، یا ان کے دعاؤں میں کلمے جو ہیں وہ ربی کے کلمات ہیں۔ تو اس لیے ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ جس ہستی سے طلب کر رہا ہے، انداز تخاطب اس کا کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، کیونکہ جو انسان کسی سے بھی مانگ رہا ہے، اگرچہ وہ اس کو خالق نہیں سمجھتا، لیکن اس افعال جو اس سے طلب کر رہا ہے، جو حاجات طلب کر رہا ہے، ان حاجات کو اس کے اہل سمجھ رہا ہے کہ وہ میری حاجت پوری کر سکتا ہے، تو لہٰذا اسلام کے دامن میں اس چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اسی چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ادعونی، تم مجھ سے دعا مانگو، کہ دعا میرے ساتھ خاص ہے۔ یہاں پر یہ کلمہ ادعونی یہ مطلق ہے، فقط اور فقط اس ذات کے ساتھ ہے جو بھی تم دعا مانگنا چاہتے ہو، جو بھی حاجت طلب کرنا چاہتے ہو، ادعونی استجب لکم، تو میں تمہاری دعا کو مقامی استجابت پہ فائز کروں گا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیسے دعا سے انسان کا ایمان ہونا یا مشرک ہونا معلوم ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اسلام میں 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ فلاں انسان مشرک ہے۔ جب ذات الہی میں، صفات الہی میں، افعال الہی میں، عبادت الہی میں یا قصد قربت الہی میں اس کی مخلوق میں سے کسی بھی انسان کو، کسی بھی مخلوق کو اس کے ساتھ شریک قرار دیا جائے، اس کی ذات ہو یا اس کی صفات ہوں یا اس کے افعال ہوں یا اس کی عبادت ہو یا اس کے قصد قربت میں کسی غیر کو شریک کیا جائے، تو اسلام کی نظر میں وہ انسان مشرک ہے۔
تو دعا ایسی چیز ہے کہ جب انسان خالق کائنات کے علاوہ اگر کسی سے وہ طلب کرتا ہے، کیونکہ وہ افعال الہیہ جو خاص ہے اس ذات کے ساتھ، اگر وہ انسان ان افعال کو غیر اللہ سے طلب کرتا ہے تو وہ انسان مشرک ہوگا۔ وہ کون سے افعال ہیں؟ مثال کے طور پر خلق کرنا، رزق دینا، موت دینا، زندگی دینا، شفا دینا، یہ افعال الہیہ ہیں، یہ اس ذات کے ساتھ خاص ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قول کی حکایت کی گئی ہے، اذا مرضت فہو یشفین، کہ جب میں مریض ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے۔ اور سورہ قصص میں ارشاد ہوتا ہے، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ۔ عربی گرامر کے مطابق جب نکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہو تو تخصیص کا فائدہ دیتا ہے، انحصار کا فائدہ دیتا ہے۔ ربک یخلق ما یشاء، تیرا رب ہی جس کو چاہتا ہے خلق کرتا ہے۔ تو یہ جو نص ہے، اس نص میں اطلاق ہے، یعنی جس کو چاہتا ہے تیرا رب ہی خلق کرتا ہے، یعنی یہ خلق کرنا فقط اس ذات کے ساتھ خاص ہے۔ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، اور جس کو چاہتا ہے نبوت یا امامت کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی نبی نے کسی نبی کو نبی بنایا ہو، کسی نبی نے امام کو بنایا ہو، امام نے امام کو بنایا ہو۔ کیوں؟ اس لیے نبی یا امام بنانا، نبوت یا امامت کا منصب عطا کرنا اس ذات کا کام ہے۔ جب اس ذات کا کام ہے تو کوئی بھی اس میں شریک نہیں ہے۔ آیت ابھی تک رکی نہیں ہے، سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے، بلند و بالا ہے ان چیزوں سے جن چیزوں میں تم اس کا شریک قرار دیتے ہو۔ لہذا خلق میں شریک قرار نہیں دے سکتے، شفا میں کہ کوئی اور شفا دیتا ہو ایسا ممکن نہیں ہے۔ زندگی وہ دیتا ہے، موت وہ دیتا ہے، حیات وہ دیتا ہے، رزق وہ دیتا ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اور اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک ارشاد ہے کہ لو ان عبدن عمل عملا یطلب بہی وجہ اللہ والدار الآخرہ، اگر کوئی عبد، اگر کوئی بندہ عمل انجام دیتا ہے اور اس عمل کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، آخرت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، معصوم فرماتے ہیں ثم ادخل فیہ رضا احد من الناس، اگر اس عمل میں اس نے کسی غیر کی رضا کو داخل کیا ہے، لوگوں میں سے کسی کی رضا کو داخل کیا ہے، کان مشرکا، تو صادق آل محمد فرماتے ہیں وہ مشرک ہے۔ جب خالق کائنات اپنی نیت کے ساتھ کسی غیر کی رضا کو قبول نہیں کرتا، وہ پسند نہیں کرتا، جبکہ نیت جو ہے وہ غیر کا فعل ہے، عبد کا فعل ہے۔ جب غیر اللہ کے فعل میں اپنی رضا اور قصد قربت کے ساتھ کسی غیر کی نیت اور خوشنودگی کو وہ قبول نہیں کرتا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنی ذات میں کسی کی شراکت کو قبول کرے، اپنی صفات میں وہ کسی کی شراکت کو قبول کرے، اپنے افعال میں کسی کی شراکت کو قبول کرے، خواہ وہ شراکت جزءاً ہو یا کلن ہو، جزوی طور پر شراکت ہو یا کلی طور پر ہو، نہ تو اس عقیدے کو وہ ذات قبول کرتی ہے، نہ اس شراکت کی اجازت دیتی ہے۔ تو اس کے بعد جو دعا میں اہم ترین نقطہ ہے وہ توسل ہے۔ توسل، نظریہ توسل جو ہے وہ اسلام کی روح رواں ہے، اور اس کی تعلیم خود خالق کائنات نے دی ہے، وَابْتَغُوا عَلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، کہ تم اس کی رضا کے حصول کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اور اس کے بعد خالق کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کلمات، کہ آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے چند کلمات سیکھے۔
اہل بیت کی روایات سے ملتا ہے کہ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو جن کلمات کی تعلیم دی گئی وہ اسماء اہل بیت تھے، وہ اسماء پنجتن پاک کے اسماء تھے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی تھا، علی مرتضیٰ، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے اسماء تھے۔ اور روایات اہل بیت کے علاوہ علماء اہل سنت کے مفسرین نے بھی اس آیت کے ضمن میں لکھا ہے کہ ان الفاظ کی تعلیم دی گئی تھی۔ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے ایک صحابی کو جب تعلیم دیتے ہیں کہ تو چاہتا ہے کہ تیری دعا قبول ہو، تو اس وقت امام علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی دعا کا آغاز ان الفاظ سے کرنا، اللہم انی اسألک بمحمد و علی۔ اور امام زین العابدین، امام سید الساجدین علیہ السلام جب دعا کرتے ہیں تو ان کے الفاظ یہ ہیں، اللہم انی اتقرب الیک بالمحمدیت الرفیع والعلویت البیضاء۔ یعنی کہ معصومین علیہ السلام نے عملاً بھی ہمیں تعلیم دی ہے اور قولاً بھی تعلیم دی ہے کہ توسل جو ہے یہ شرط ہے، اور توسل، نظریہ توسل مکتب اہل بیت میں ایک روح کی حیثیت رکھتا ہے دعا میں۔ تو وابتغوا علیہ الوسیلہ قرآن نے اس کا حکم دیا ہے، اور جو توسل اہل بیت کا منکر ہے وہ مکتب تشیع سے خارج ہے، اس کا مکتب تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خالق کائنات کی ذات کا وسیلہ دیا جاتا ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کی صفات کا وسیلہ بنایا جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کے نزدیک جو متبرک چیزیں ہیں، جو عظیم چیزیں ہیں، ان کا وسیلہ بنایا جاتا ہے۔ جیسا کہ جو ابھی لیلۃ القدر کی راتیں آ رہی ہیں، ان کے اعمال جو ہیں ان میں ایک عمل جو ہے جب انسان قرآن کو سر پہ رکھ کے عمل کرتا ہے، بے یا اللہ بے محمد بے علی بے فاطمۃ بالحسن و بالحسین، اس طرح کر کے 14 معصومین کا توسل دیا جاتا ہے، تو سب سے پہلے اس ذات کا توسل دیا جاتا ہے، بے یا اللہ۔ اور مولا میر علیہ السلام جو دعائے قمیل میں جو کلمات ہیں، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، یہاں پر اس ذات کی صفت جو ہے اس کو متوسل قرار دیا گیا ہے، اس کے ساتھ توسل کیا گیا ہے۔ اور یہی جو لیلۃ القدر کی رات میں جب قرآن کے ساتھ عمل انجام دیا جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے، اللہم انی اسألک بکتابک المنزل، اور دوسری دعا میں ہے اللہم بحق ھذا القرآن۔ تو لہذا توسل جو ہے وہ اسلام میں ایک اساسی رکن ہے دعا میں، اس کے ذریعے خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے، اس کے ذریعے دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لا یزال الدعاء محجوبا حتی تصلی علی محمد وآل محمد، کہ دعا اس وقت تک رکی رہتی ہے جب تک تم محمد و آل محمد پر درود نہیں پڑھتے۔